دوستوں، ابھی آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان میں جنگ چل رہی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیل کسی بھی حالت میں اس جنگ کو جیت ہی نہیں سکتا، اور آپ جب میری پوری بات سنیں گے تو آپ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسرائیل کسی بھی حالت میں اس جنگ کو جیت ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ایران اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر اس ملک کا 100 ٹکڑا بھی کر دیا جائے تو ہر ٹکڑا اسرائیل سے بڑا ہوگا۔ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنا پرانا ملک ہے جس کو کوئی گن نہیں سکتا، اور اسرائیل ابھی ابھی 70 سے 80 سال کے درمیان میں جو ہے تو اس کی عمر ہوئی ہے، ابھی ابھی یہ ملک بنا ہے۔ تو اور سب سے بڑی بات، جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ شیعہ مسلم ہیں۔ شیعہ مسلم جانتے ہیں شیعہ مسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ وہ حضرت علی جس کی سجدے کی حالت میں شہادت ہوئی، حضرت امام حسین کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ وہ حضرت امام حسین جو 72 کا لشکر لے کے ہزاروں کے ساتھ میں کربلا کرنے کے لیے چلے گئے تھے، کربلا کے جنگ کے لیے چلے گئے تھے، اور جو ہے تو ان کی بھی جو ہے تو حضرت امام حسین کی بھی سجدے کی حالت میں شہادت ہوتی ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ شہادت کو جو ہے اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ چاہتے ہی ہیں کہ وہ شہید ہو جائیں، اسرائیل کا بم آ کر کے ان کے اوپر گرے، وہ چاہتے ہی ہیں۔ جو موت کو موت ہی نہیں مانتا اس قوم کو آپ کیسے ڈرا سکتے ہو؟ یہ لوگ چاہتے ہی شہادت ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن جہاں پہ اسرائیل کے لوگ تہ خانوں میں چھپے ہوئے تھے، وہیں پہ ایران کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں، مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنے امیر کی قیادت میں باہر نکل کے سڑکوں پر جلوس نکالتے ہیں۔ یہ ہیں ایران کے لوگ، اور وہیں پہ اسرائیل کے لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر چھپے رہتے ہیں، زمین کے اندر تہ خانوں میں اپنے منہ کو چھپا لیتے ہیں۔ تو جو لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں موت سے، آپ ان کو ڈرا کیسے سکتے ہو؟ امریکہ جیسے کئی ملکوں کو اسرائیل اپنے ساتھ میں ملا لے، لیکن ایک تنے تنہا ایران کو نہیں ہرا سکتا، کیونکہ یہاں کے لوگ موت ان کے لیے جو ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ موت کو یہ لوگ زندگی سمجھتے ہیں، تو ان کو جو ہے تو موت سے ڈرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایران کے لوگ جو ہے تو اتنے ہمت والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے لوگ جو اپنے ملک سے باہر تھے تو اپنے امیر کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے تو ملک کے اندر آ رہے ہیں۔ جو ملک سے بیرون ملک تھے، دوسرے ملک تھے، وہ اپنے ملک میں آ رہے ہیں، اور وہیں پہ اسرائیل کے لوگ، فرق بتا رہا ہوں کتنا فرق ہے، کہ وہیں پر اسرائیل کے لوگ جو اپنے ملک میں موجود ہیں وہ ملک چھوڑ کر کے باہر بھاگ رہے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے دونوں ملک میں۔ تو وہ لوگ، یہ جو ہے تو یہودی، انہوں نے فلسطین پر اتنا ظلم و ستم کیا، اتنا ظلم و ستم کیا، ان کا حوصلہ بڑھ گیا کہ اب جو ہے تو ہم کسی کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو ہم مار سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ غلطی کر دی کہ ایران کے ساتھ انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ تو اب جو ہے جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کو سزا ضرور ملے گی۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایران کو فتح یابی عطا فرمائے، اور ایران کو جو ہے تو ہمیشہ جو ہے تو اسی پر جو ہے تو قائم رکھے کہ اسرائیل کی تباہی کا سبب ایران ہی بنے گی۔ اب جو ہے تو اسرائیل کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے امریکہ لاکھوں کوشش کر لے۔ وہاں کے جو ہے تو سپریم لیڈر جو ہے تو وہ بھی یہی اعلان کر رہے ہیں کہ چاہے امریکہ کچھ بھی کر لے اور کتنا بھی کوشش کر لے، اب ہمیں روک نہیں سکتا، اب ہمیں دبا نہیں سکتا، اب ہم جھکنے والے نہیں ہیں، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جب تک کہ اسرائیل تباہ نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اسرائیل برباد نہیں ہو جاتا۔ تو دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، چاہے وہ شیعہ ملک ہو، کیونکہ یہ یہودی یہی سمجھ کر کے ہی حملہ کر رہے ہیں
کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور ان کا جو ہے تو ٹارگیٹ مسلمان ہے، چاہے وہ شیعہ مسلمان ہو، چاہے وہ سنی مسلمان ہو، چاہے وہ کسی طرح کا بھی، ان لوگوں کا جو ہے تو ٹارگیٹ مسلمان ہے۔ تو یہ ٹارگیٹ جو ہے تو کبھی بھی جو ہے تو نہیں پورا کر پائیں گے۔ اب جو ہے تو انہوں نے ایران کے ساتھ میں جنگ چھیڑ کر غلطی کر دی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔